خوشی کے حالات بھی آتے ہیں، غمی کے حالات بھی آتے ہیں۔ وہ تو جنت ہے جہاں پر صرف خوشی ہی خوشی ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا، جوانی ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، صحت ہوگی، بیماری نہیں ہوگی۔ جنت کے اندر انسان کی ہر خواہش، جنتی کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن دنیا کے اندر حالات آتے ہیں، سب سے زیادہ جو حالات آتے ہیں دنیا میں وہ انبیاء علیہ السلام پر آتے ہیں، سب سے زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور ان کے حالات کا، بچپن سے لے کر پھر کس طرح سے حالات آئے ان پر، یہاں تک کہ اللہ نے پھر مصر کے تخت پر بھی بٹھا دیا اور لوگ آتے ان کی تعظیم کرتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا ہے، اللہ کے رسول، میں یہ سمجھتی ہوں آپ کی زندگی میں سب سے مشکل جو دن آیا تھا وہ دن تھا احد کا، جب آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے تھے اور آپ کے سب سے شہید چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا۔ خود آپ زخمی ہوئے تھے اور غم آپ پر ایسا سوار تھا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ سب سے مشکل وقت تھا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے عائشہ، اس سے بھی مشکل وقت آیا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت سے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس سے زیادہ مشکل وقت کون سا تھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، عامۃ الحزن تھا، غم کا سال تھا۔ جو گھر میں سہارا تھی اللہ نے ان کو اٹھا لیا، جو باہر ایک ڈھال تھے ان کو بھی اللہ نے موت دے کر ختم کر دیا۔ میں نے جب طائف کا رخ کیا، 28 دن طائف کے اندر سرداروں سے ملاقات کی، عام سے ملاقات کی، لیکن اس قوم والوں نے، بنی ثقیف نے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور پتھر مارنے لگے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ، میری زندگی کا مشکل ترین دن یہ تھا۔ حالات آتے ہیں لیکن ایمان کا یہ حصہ بنا دیا۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، شر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور خیر بھی اللہ کی طرف سے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس کا مفہوم ہے ایمان والے کا حال بھی عجیب ہے۔ حالات سازگار ہو جاتے ہیں، خوشحال ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ حالات پریشان کن ہو جاتے ہیں، پریشانی والے ہوتے ہیں، یہ صبر کرتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے دونوں میں خیر ہے، دونوں میں خیر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر صحابہ کی ایک جماعت سے ہوا، پوچھا کیا حال ہے؟ عرض کیا، اللہ کے رسول ہم پکے ایمان والے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے؟ تو عرض کیا، اللہ کے رسول حالات خوشگوار بنتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، حالات پریشان کن ہو جاتے ہیں ہم صبر کرتے ہیں اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم تم لوگ پکے ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف سے،
کبھی نقصان سے، مال کا نقصان، جان کا نقصان، پھلوں کا نقصان، یہ اللہ فرما رہے ہیں کلام پاک میں ہمیں آزمائیں گے۔ پھر یہ بھی فرما رہے ہیں خوشخبری سنا دو جو صبر کرنے والے ہیں اور یوں کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرما رہے ہیں اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو، آسانی مانگو، سہولت مانگو، سلامتی مانگو۔ ایمان کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ عافیت کی دولت ہے۔ ہاں، رضا بالقضاء، حالات کیسے بھی آ جائیں ہم اللہ کی تقدیر سے راضی ہیں، لیکن مانگنا اللہ سے عافیت ہے، آسانی ہے، سہولت ہے۔ جب حالات پریشان کن ہو جائیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ انبیاء علیہ السلام نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام اتنی بے چینی، اتنا اضطراب، اتنا روئے اللہ کے سامنے کہ علماء حضرات فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کے آنسوؤں کو اگر جمع کیا جائے اور ان کی اولاد کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو آدم علیہ السلام کے آنسو زیادہ ہوں گے، لیکن آدم علیہ السلام نے پھر اللہ سے مانگا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ سے مانگا، اللہ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما کر ان کے اضطراب کو، بے چینی کو اطمینان سے بدل دیا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو صحیح سالم مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اور اللہ نے یہ بات بھی فرمائی اگر یونس علیہ السلام اس طرح سے اللہ کو نہ پکارتے حشر تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتے۔ پھر یہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ جو ایمان والے اللہ کو پکاریں گے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو بھی اللہ نجات دے دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ پہ ڈالا جا رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، عرض کیا میرے ساتھ پانی کا فرشتہ ہے، آپ حکم دیں وہ پانی سے آگ کو بجھا دے گا۔ میرے ساتھ ہوا کا بھی فرشتہ ہے، آپ حکم دیں ہوا کے ذریعے سے آگ کو ختم کر دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یوں فرمایا، اس کا مفہوم ہے مجھے اللہ کے علاوہ کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست آگ کو حکم دیا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپسی ہے، آرام کا وقت آ گیا، تھک گئے۔ ہر صحابی نے کوئی درخت کا سایہ تلاش کیا، کوئی اور جگہ تلاش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کے لیے لیٹ گئے اور اپنی تلوار اتار کر درخت کی ٹہنی سے لٹکا دی۔
دشمن آ گیا، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، آرام کر رہے ہیں، تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے درخت کے پر، تلوار اتاری، ہاتھ پہ لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری تلوار اور دشمن ہے اس کے ہاتھ میں ہے اور صحابہ دور دور ہیں۔ اس نے یوں پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے اب کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اطمینان سے فرمایا، اللہ۔ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تلوار تھی، اٹھا لیا اور پھر فرمایا، اب تم بتاؤ تم کو کون بچائے گا؟ کہنے لگا، آپ کریم ہیں اور ابن کریم ہیں اور ابن کریم ہیں۔ حالات آئیں گے اور ضرور آئیں گے، مشکل حالات بھی آئیں گے، انفرادی طور سے بھی آئیں گے، اجتماعی طور سے بھی آئیں گے۔ اس امت پر بڑے حالات آئے، ایسے ایسے حالات آئے، اتنی بڑی تعداد کے اندر مسلمان امت۔ اندلس کے اندر جب مسلمانوں کا قتل عام ہوا تو نصرانیوں نے جو مسلمان جن کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، ان کی ہڈیوں سے اپنی گرجا بنائی، ہڈیوں سے۔ اب بھی ہے، اس کو عبادت کے طور پر تو استعمال نہیں کیا جائے، صرف ایک نشانی کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اندلس کے اندر تاتاریوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا، دریائے دجلہ مسلمانوں کے خون کی وجہ سے سرخ ہو گیا تھا۔ حالات آئے، امت پر آئے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے ان تمام حالات سے امت کو نکالا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے گئے کہ حالات اور بھی آئیں گے اس امت پر۔ حضور نے خبر دی کہ ایسا مسلمانوں کا قتل ہو جائے گا، قتل عام ہوگا کہ جو معصوم پرندہ ہوتا ہے جیسے کبوتر ہے، اس کو نیچے اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، اتنی لاشیں ہوں گی، اتنی لاشیں ہوں گی۔ پھر حضور نے خبر دی، جان پر نہیں ایمان پر بھی آئے گے، حالات آئیں گے۔ فتنہ دجال ہے جس سے پناہ تمام سابقہ نبیوں نے مانگی، ان کی امتوں نے مانگی اس امت کے لیے۔ اور دجال جب آئے گا اس کی نشانیاں بتائیں حضور نے، اصفہان سے نکلے گا، یہودیوں میں سے ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کافر، اور اس کا دجل فریب ایسا ہوگا، کھیتیاں مسلمانوں کی لہلا رہی ہے، کہے گا یہ کھیتیاں ختم ہو جائیں گی، بنجر زمین ہے۔ دجال کہے گا یہاں سے کھیتی اگنا شروع ہو جائے گی، نظر آئے گا، سب فریب ہوگا، دھوکہ۔ پھر فتنہ یاجوج اور ماجوج بھی آئے گا، اس امت پہ ظاہر ہوگا۔ ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی ٹوٹے گی اور وہاں سے یہ نکلیں گے، اور ایمان والے امت پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، وہ کہیں گے سبحان اللہ، اللہ ان کا پیٹ بھر دیں گے، وہ کہیں گے الحمدللہ، اللہ ان کا پیٹ بھر دیں گے۔ پھر فتنہ دابۃ الارض ہے اس امت کے لیے، جیسے باقی مشکلات سے اللہ نے اس امت کو نکالا، جتنی اور مشکلات آئیں گی اللہ اس امت کو نکالیں گے، اپنے فضل سے نکالیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جب حالات آتے ہیں، فطرت ہے انسان کی، مایوسی، نا امیدی، حوصلہ ہار جاتا ہے، ہمت ہار جاتا ہے،
مولانا یوسف کامل حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مایوسی تو کفر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو امید دلاتے. امید خندق کے اندر پتھر بندے میں پیٹ پر فاقے، سردی، ہوا تیز چل رہی ہے، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے. چٹان آ گئی، اس کو کدال سے ہٹا رہے ہیں، نہیں ہٹ رہی، نہیں ٹوٹ رہی. حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، کدال مارا چٹان پر، چنگاری اڑی اور حضور نے خبر دی کہ یمن فتح ہو گیا. پھر مارا کدال، چنگاری اڑی، فرمایا کیسر فتح ہو گیا. پھر مارا کدال، چنگاری اڑی، فرمایا کیسر بھی فتح ہو گیا. منافقین کہنے لگے پیٹ پر تو پتھر بندے میں ڈھانپنے کی اجازت نہیں، یمن بھی فتح، کیسر بھی فتح، کسرا بھی فتح. لیکن صحابہ کرام کو یقین تھا فتح ہو گیا. امید دلائی. مایوسی، نا امیدی ہمارے دین میں نہیں ہے. ہماری دین کی بنیاد اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر اعتماد ہے اور اللہ پہ توکل ہے. بہت مضبوط بنیاد ہے. اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا میں کافی نہیں ہوں؟ اللہ کافی ہے ہمارے لیے. اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کی قدرت اتنی زبردست ہے، کوئی اللہ کو عاجز کر نہیں سکتا، نہ زمین پر نہ آسمان. مخلوق ظاہری شکل میں کتنی طاقتور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی زوراور نظر آئے، مخلوق ظاہری شکل میں کتنی ہی قدآور نظر آئے، کتنی فوجدار نظر آئے، مخلوق ہے اور اللہ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. مخلوق جیسے وجود میں آنے کے لیے اللہ کی محتاج ہے، ایسے ہی استعمال ہونے میں بھی اللہ کی محتاج ہے. سب اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. جو مخلوق چاہے گی وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گی وہ ہوگا. مخلوق کا چاہنا محض چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے، اور ہوگا وہ جو اللہ چاہے. اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر کلی اختیار اور کامل تصرف حاصل ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے حکم میں جکڑا ہوا ہے. دنیا کی تمام حکومتوں پر، دنیا کی تمام سلطنتوں پر، دنیا کی تمام بادشاہتوں پر ایک اللہ کی بادشاہت ہے. اللہ کا فیصلہ ہر چیز پر غالب ہے. اللہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق. اللہ مالک ہے اور باقی سب مملوک. اللہ رازق ہے اور باقی سب مرزوق. اللہ غالب ہے اور باقی سب مخلوق ہیں. اللہ کے سامنے کوئی مقابل بن نہیں سکتا، کوئی اللہ کے سامنے حکم چلا نہیں سکتا، کوئی اللہ کے آگے دم نہیں مار سکتا. انسان، اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسانوں، تم سارے کے سارے اللہ کے یہاں فقیر ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو. غنی تو اللہ کی ذات ہے جو سب کو دے رہا ہے. انسان کو دھوکہ لگ جاتا ہے. کس چیز کا دھوکہ؟ یہ ملک ہے، یہ مال ہے، یہ فوجیں ہیں، یہ ہتھیار ہے. فرعون
انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ کیا کہنے لگا؟ یہ ملک مصر میرا ہے، دریائے بحری میری ہیں، محلات میرے ہیں، اللہ کا مقابل ایک دم نہیں پکڑا اللہ نے۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو بھیجا، سمجھاؤ بتاؤ، مان کے نہ دیا، چند ڈبکیاں پانی میں، چند ڈبکیاں پانی میں، ہوش ٹھکانے آ گئے۔ اب فرعون کہنے لگا ہاں ایمان لے آیا، رب العالمین پر کوئی فائدہ نہیں، پانی سر کے اوپر سے گزر چکا، دھوکہ لگ جاتا ہے۔ ایسا ہے کبھی اپنے زور بازو پر اعتماد نہ ہو، میں یوں کر لوں گا، میں یوں کر لوں گا۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ کیا حیثیت ہے انسان کی؟ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے، اور اللہ کی چاہت ہر چیز پر غالب ہے۔ جب حالات بگڑ جاتے ہیں انسان حوصلہ ہارنے لگتا ہے۔ رات کا اندھیرا سب سے گہرا صبح صادق سے پہلے ہے، یہ علامت ہے، یہ نشانی ہے، عنقریب سویرا ہونے والا ہے۔ رات کا اندھیرا کتنا ہی طویل ہو جائے، آخر کار تو سورج نکلے گا۔ کسی نے کہا ظلمت کا ہے بول بالا، عنقریب سورج ہے نکلنے والا۔ اللہ سے اچھی امید ماننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے صرف 3 دن پہلے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو بلایا اور ان سے فرمایا دیکھو تمہاری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک اللہ کے ساتھ اچھا گمان نہ باندھ لو، اللہ کے ساتھ اچھا گمان نہ باندھ لو۔ جیسا اللہ کے ساتھ گمان باندھیں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا معاملہ کریں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھے وقت کا انتظار کرنا بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے، اچھے وقت کا انتظار کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ بس کرنا کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یوسف علیہ السلام جتنے حالات آئے ان پر، جتنے حالات آئے اللہ نے کلام پاک میں ذکر کیا ہے۔ ایک تو اللہ کے ذکر پر مداومت، چھوڑا نہیں، اور تقوی، اس پر استقامت۔ زلیخا نے دروازے بند کر دیے، کفر لگا دیا، لباس اتار دیا۔ یوسف علیہ السلام جانتے تھے دروازہ ہے، بند ہے، کفر بھی ہے، دروازے کی طرف بھاگے۔ اللہ نے دروازہ بھی کھلوایا، وہ پہلے کفر ٹوٹا، تالا ٹوٹا، دروازہ کھول۔ کئی دروازے تھے، آخری دروازہ جب کھلا تو عزیز مصر سامنے ہے، حال دیکھ لیا کیا حالات ہیں۔ بچے سے گواہی دلوائی اللہ تعالیٰ نے، بچے سے۔ کرتا دیکھو، قمیص دیکھو یوسف علیہ السلام کی، آگے سے پھٹا ہے، پیچھے سے پھٹا ہے۔ اگر آگے سے پھٹا ہے یہ قصوروار ہے، پیچھے سے پھٹا ہے ان کا کوئی قصور نہیں۔ حالات آئیں گے، ضرور آئیں گے۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، اللہ کو یاد کرنا، کبھی بھی خیال نہ آئے
میں یوں کر دوں گا، ہم یوں کر دیں گے، ہم ایسا کر دیں گے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں صحابہ کرام کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے. صحابہ کرام بڑی مقدس ہستیاں، اللہ نے ان کی تعریف قرآن پاک میں کی ہے. صحابہ کرام کی اللہ نے ان کی تعریف انجیل میں کی ہے، اللہ نے ان کی تعریف تورات میں کی ہے. اور علماء حضرات فرماتے ہیں بعد آنے والے سارے غوث، کتب، ابدال، ولی اللہ سب کو جمع کیا جائے، ایک صحابی کی برابری کر نہیں سکتے. صحابی کیا؟ ایک صحابی کے بدن کے ایک بال کی برابری نہیں کر سکتے. صحابہ کرام کا رتبہ اتنا اونچا، اتنا بلند، اللہ نے ان کو استعمال کیا ہمارے لیے. حنین کے اندر 12,000 ہیں، مقابلہ کس سے ہے؟ 4,000 سے. خیال آ گیا ہمیشہ ہماری تعداد کم، مقابلہ تعداد میں زیادہ، ہم ہی غالب آتے ہیں. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، عجب آ گیا، اللہ کی آئی ہوئی مدد ہٹ گئی، تتر بتر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا آواز لگاؤ. عباس رضی اللہ تعالیٰ لہیم شہیم تھے، آواز بہت دور تک جاتی تھی. حضور کے چچا تھے، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے. آواز لگاؤ. اور کیا آواز لگاؤ؟ میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، آ جاؤ. عباس رضی اللہ عنہ نے آواز لگائی، جمع ہوئے. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، علماء حضرات فرماتے ہیں جب آواز لگائی 100 اس کے لگ بھگ کے ساتھ جو جمع ہو گئے، ان پر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا اور مسلمانوں کو غلبہ دے دیا. کبھی زور بازو پر اعتماد نہ ہو، نگاہ اللہ سے ہٹنے نہ پائے. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے. جب نگاہ ہٹ جاتی نا اللہ سے، حالات بہت خراب ہو جاتے ہیں. ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس یہ ہتھیار ہیں، ہم یوں کر دیں گے، ہم ویسا کر دیں گے. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ترغیب دی، بتایا، سمجھایا اپنی حیثیت مٹا دو، میں کچھ بھی نہیں، میری کوئی حیثیت نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہے، سید الاولین ہے، سید الآخرین ہے، امام الانبیاء ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ سعدی فرماتے ہیں لا یمکن الثنا کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر. لیکن حضور کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا. کون مانگ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک اوروں کی نگاہ میں اونچا کر. سفر میں ہے، پلاؤ ڈالا، بکری کا کسی نے بکری پیش کی، آپ اس کو ذبح کریں، استعمال کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کو کون ذبح کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، میں کروں گا، یہ خدمت میری ذمہ. اچھا، اس کی بوٹیاں کون بنائے گا، کھال کون اتارے گا؟ صحابی کھڑے ہو گئے، میں کروں گا. اچھا، اس کو کون پکائے گا؟ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں پکاؤں گا. پھر فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
میں جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کروں گا تاکہ اسے آگ جلائی جائے اور کھانا پکایا جائے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول آپ اس کی تکلیف نہ کریں، یہ کام بھی ہم کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں میری طرف سے تم لوگ کر لو گے، لیکن میں تم سب میں ممتاز بن کر رہنا نہیں چاہتا۔ ریگستانی علاقہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، لکڑیاں جمع کی، لے کر آئے اور یوں فرمایا میرا یہ حصہ ہے، اسے آگ جلائی گئی اور کھانا پکایا گیا۔ عاجزی، انکساری، تواضع۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں سے تشریف لاتے کبھی بھی صدر مقام کا قصد نہیں فرمایا کہ میں یہاں بیٹھوں گا، نہیں، جہاں جگہ مل گئی وہاں بیٹھ جاتے تھے۔ کوئی اجنبی باہر سے آیا ہے، حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، اس کو پوچھنا پڑتا آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ مجمع ہے، مجمع میں کیا؟ جب قبا سے مدینہ منورہ شہر کی طرف رواں ہوئے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصبہ پر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر، دونوں برابر جو آئے تھے نا دیکھنے کے لیے، ان کو یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں کون ہے۔ عام آدمی کی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر نکالی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سائبان کے طور پر رکھ دیا تاکہ جو مجمع آیا دیکھنے کے لیے کو پتہ چل جائے میں نہیں ہوں، وہ یہ ہے۔ دو آدمیوں میں بھی پہچاننا مشکل، عام آدمی کی طرح رہتے تھے۔ میں کچھ ہوں، میری کوئی حیثیت ہے؟ نہیں۔ مولانا یوسف کاملیوی حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو اللہ نے سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن شروع کیا ہے وہ الف لام میم سے شروع کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ عالم بمرادہ، اللہ ہی ان کا مطلب جانتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے جو اللہ نے قرآن پاک کو سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس کی حکمت یہ ہے لا عالم، جہل کا اقرار کرو میں نہیں جانتا۔ جو اپنے جہل کا اقرار کرتا ہے میں نہیں جانتا، اس کے پاس آدھا علم ہے اور باقی آدھا علم حاصل کرنا آسان ہے۔ مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں۔ اللہ نے بتا دیا تم کون ہو۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى۔ تم تو مٹی سے ہو، مٹی میں جاؤ گے اور مٹی سے اٹھائے جاؤ گے، تمہاری حیثیت یہ ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، بڑائی اللہ کی چادر ہے۔ فرمانے لگے اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ، سب سے بڑا گناہ، جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ پوچھا، ابلیس نے کہا میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے۔ اس نے اللہ کے حکم سے انکار کر دیا، ابا، انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ کیا ہوئی؟ اس نے تکبر کیا،
میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، یہ وجہ، اور اللہ نے فرما دیا اس کی وجہ سے وہ کافر بن گیا۔ اپنی حیثیت کو مٹانا ہے، یہ اس لیے ضروری ہے، یہ امت ہے، امت کو اجتماعیت ملی ہے، اکٹھا رہنا ملا ہے، اور اکٹھا رہنے کے لیے عاجزی، انکساری، تواضع، اور فرمایا تکبر، بڑائی، یہ افتراق کی بنیاد ہے، توڑ کی بنیاد ہے۔ میں اچھا ہوں، میں بڑھیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرما رہے ہیں دیکھو ہم نے تم کو سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے، پھر قبیلوں میں تقسیم کیا، تفاخر کے طور پر نہیں، فخر کا لحاظ میں سید ہوں، میں مرزا ہوں، میں افغان ہوں۔ فرمایا یہ تو بتاؤ تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں ہو؟ اللہ نے تقسیم کیا ہے تعارف کے لیے، یہ اللہ نے فرما دیا ایک دوسرے کو پہچان سکو تم، تعارف کے لیے۔ یہ امت حضور کے زمانے میں صہیب روم کے ہیں، سلمان فارس کے ہیں، بلال حبشہ کے ہیں، کوئی اوس قبیلے کا ہے، کوئی خزرج قبیلے کا ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، سبھی اکٹھے ہیں۔ اس امت کی قوت اور طاقت کو اللہ نے اجتماعیت میں رکھا ہے، اکٹھا رہنے میں خبردار کیا۔ اللہ نے کلام پاک میں لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، ورنہ کب ہمت ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اکٹھا رہنے کے لیے آداب بتائے، تعلیم دی، ایک دوسرے کی برائی مت کرنا پیٹھ پیچھے، خامیاں مت تلاش کرنا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے یہ تبلیغ کا کام اس لیے شروع کیا ہے، یہ خوبیوں کا لین دین ہے، ایک دوسروں کی خوبیاں دیکھو، خامی نہیں، کبھی نہیں۔ وہ کون ہے جو کھڑے ہو کر یوں کہہ سکتا ہے میرے اندر کوئی خامی نہیں؟ کوئی ہے ایسا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمانے کل بنی آدم خطاؤون، سارے خطاوار ہیں، خیر الخطائین التوابون، اقرار جرم کرے میرے اندر خامی ہے، ہم اللہ سے معافی مانگیں، خامیاں ہمارے اندر بہت ہیں، دوسروں کی خوبیاں دیکھو۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ ابو داؤد شریف لکھی ہے 4 لاکھ حدیثیں جمع کی، ان 4 لاکھ میں سے 4 حدیثیں نکالی، اور اس میں سے ایک حدیث جو 4 لاکھ میں سے نکالی ہے وہ یہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، خوبیاں دیکھتا ہے، خامیاں نہیں دیکھتا۔ اگر خامی نظر آ گئی یہ میرا عکس ہے۔ کسی نے کہا عمر بھر یہ بھول کرتا رہا، دھول چہرے پہ تھی صاف آئینہ کرتا رہا، وہ تو میرا عکس مجھے نظر آ رہا تھا۔ ہمیں تعلیم دی ہے خوبیاں تلاش کرو، خامیاں نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ایسی صفات، ان میں سے ایک یہ رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو گشت کر رہے، گشت کرتے کرتے اپنا ایک ساتھی لیا ہوا ہے، اس لیے ہمارے حضرات فرماتے ہیں اکیلے نہیں جانا چاہیے، کم سے کم 2 ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ لیا ہوا ہے۔ اس زمانے کے اندر مکان کچے تھے، دیواریں چھوٹی تھی۔ ایک مکان میں سے آواز آئی، عجیب قسم کی آواز آئی،
عمر رضی اللہ تعالی امیر المومنین ہے، حاکم وقت ہے، عبداللہ بن مسعود سے فرمت میں کھڑے ہو اور دیوار دھلان کر گھر میں تک گئے، دیکھا ایک آدمی ہے مسلمان ہے اور شراب سامنے رکھا ہوا ہے. عمر رضی اللہ تعالی تھے جلالی بھی تھے، جلالی عمر رضی اللہ ایسے جلال میں آئے، اتنا غصہ، ایسا زور سے ڈانٹا. اب یہ تو گھبرا گئی ہے، اندر کون آ گیا؟ ان کے علم میں تو نہیں تھا کوئی آ گیا، ایک دم سے جو ڈانٹ کی آواز سنی گھبرا گئے. کہ میری رعایا میں یہ کام ہو رہا ہے مدینہ منورہ میں؟ تو اس نے حوصلہ پکڑا اور کہا ٹھہر جائے امیر المومنین، میں نے تو ایک غلطی کی، میں آپ کو بتاؤں آپ نے کیا کیا غلطیاں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کے گھر میں داخل ہو، دروازے سے داخل ہو، اجازت لے کر داخل ہو، سلام کرو آتے کے ساتھ ہی، کسی کی غلطی کی ڈو مت لگاؤ، تجسس مت کرو. آپ نے 4 غلطیاں کی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ، میں نے 4 غلطیاں کر لی. اتنی زور سے چیخ نکلی، چادر تھی اس کا کونا منہ میں ڈال دیا کہ باہر میرا ساتھی کہ یہ آواز نہ سن لے. باہر نکلے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کیا ہوا امیر المومنین، یہ آپ کی حالت ایسی کیوں ہے؟ کہ کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا. کچھ دن گزر گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس لگی ہوئی ہے، وہی صحابہ کے سامنے بیٹھ گئے، نظریں ٹکرائیں، وہ تھر تھر کانپنے لگا اب کیا ہوگا میرا. مجلس پوری ہو گئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پاس بلایا، کان قریب کرو، اور کان میں یہ کہا امیر المومنین نے اس رات کا واقعہ تمہارے میرے اور اللہ کے درمیان میں ہے اور کسی کو پتہ نہیں. اس شخص نے کہا امیر المومنین آپ بھی کان قریب کریں، اور کان میں کہا اس کے بعد، اس رات کے بعد میں نے منہ نہیں لگایا ہے، میں نے توبہ کر لی. کیا ہے؟ چھپاؤ، کسی کی غلطی نظر آ جائے تشہیر مت کرو، اعلان مت کرو، پردہ پوشی کرو، پردہ دری مت کرو. اگر تم نے کسی کے عیب اچھال لیے، اس کا پردہ فاش کر دیا، حدیث پاک کا مفہوم ہے پھر اللہ بھی تمہیں گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے. بند کمرہ ہے، میرا گھر ہے، دروازے کھڑکیاں سب بند ہیں، وہاں بیٹھے بھی اللہ رسوا کر دیں. تعلیم دی گئی ہے اکٹھا رہنے کے لیے. غیبت مت کرو، غیبت پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا. عرض کے اللہ کے رسول اگر واقعی اس کے اندر وہ یہ کمی ہے، خامی ہے، اور پھر ہم اس کو بیان کریں، فرمایا اسی کو غیبت کہتے ہیں، ورنہ تو تہمت ہے، بہتان ہے. اور غیبت اشد من الزنا ہے، زنا سے بھی بڑھ کر. اللہ نے کلام پاک میں فرمایا ہے اپنے مسلمان بھائی کی خامی کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا تم کو جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کا کھانا کراہیت آتی ہے، اس طرح سے کراہیت آنی چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، عائشہ رضی اللہ عنہ 1/3 دین ہمارا عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ملا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، صدیقہ ہیں، طیبہ ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بس اتنا ایک دن کہہ دیا، وہ تو ٹھگنی ہے، اشارہ بھی کر دیا، کہہ بھی دیا، قد چھوٹا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ایسی بات کہہ دی، ایسا کام کر دیا، اب 7 سمندر بھی اس کی سیاہی کو نہیں مٹا سکتے. کیا ہے؟
پیٹھ پیچھے. کیوں منع کیا ہے؟ دل پھٹتے ہیں اس سے، دل اس سے پھٹتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو غیبت کرنے والا، غیبت سننے والا دونوں گناہوں میں برابر کے شریک ہیں. غیبت تو یہ کر رہا ہے، میں تو مزے لے رہا ہوں، سن رہا ہوں، دونوں گناہوں میں برابر چیز. اچھا غیبت بھی منع ہے، اور پھر انتقام آدمی بدلہ لے سکتا ہے. وہ تو یہودیوں کے اندر ہے، کوئی برائی کرے تو پورے علاقے کو ختم کرو جہاں سے یہ برائی آئی. نصرانیوں میں کیا ہے؟ اگر تھپڑ مارا دوسرا گال بھی آگے کر دو، دوسرا بھی مار دو. ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے. ہمارے دین کے اندر اجازت ہے. اگر دانت توڑا ہے تو جو دانت توڑا ہے، جس قوت کے ساتھ توڑا ہے، تم بدلہ لے سکتے ہو. وہی دانت اسی قوت سے توڑ سکتے ہو، اجازت ہے. ہاں اگر تم نے کوئی اور دانت بھی توڑ دیا، زیادہ قوت استعمال کر لی، اب تم ظالم ہو گئے، وہ مظلوم ہو گیا. اب اس کو اختیار ہے بدلہ لینے کا، بدلہ لینے کا اس کو اجازت. ہمارے دین میں کیا ہے؟ صبر، تحمل، بردباری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، مخالف مل گیا، روک لیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہنے لگا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی چہرے کی طرف دیکھا، حضور خاموش، بلکہ مسکرا بھی رہے تھے. ابو بکر بھی خاموش ہو گئے، وہ بولتا رہا. اب انسان ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سنتے سنتے جواب بھی دے دیا، لبریز ہو گیا پیمان، جواب دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. جب تشریف لے آئے تو ابو بکر پیچھے پیچھے، اے اللہ کے رسول، وہ مجھے کہہ رہا تھا تو آپ سنتے رہے، میں نے جواب دیا تو اب چلے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو بکر، جب وہ کہہ رہا تھا اللہ نے فرشتے کو بھیجا تھا اس کو جواب دینے کے لیے، میں تو فرشتے کا جواب سن رہا تھا. تم نے کہہ دیا فرشتہ چلا گیا، پھر میں بھی چلا آیا. ضبط کرنا، صبر کرنا، برداشت کرنا، معاف بھی کرنا. لمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. آدمی صبر بھی کرے، درگزر بھی کرے. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی ہمت کی باتیں ہیں، ظرف بڑا ہونا چاہیے. اور کسی نے کہا جو اعلیٰ ظرف کے ہوتے ہیں ہمیشہ چھپ کر ملتے ہیں کہ سرائی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. سرائی ہوتی ہے نا، لمبی گردن ہوتی ہے اس کی، مٹی کا برتن ہوتا ہے، اس کو نیچے کرنا ہوتا ہے تاکہ گلاس بھر جائے. سرائی سر نگو ہو کر بھرتی ہے پیمانہ. عاجزی، انکساری. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کوئی کسی مسلمان کے سامنے چھک جائے، تواضع اختیار کرے، یہ تواضع اللہ کی طرف سے عزت ہے. یہ عزت ہے. عزت تو اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور یہ عزت مومنین پر آ کے ختم ہو جاتی ہے. اور منافقین کو، غیروں کو یہ بات معلوم نہیں. وہ سمجھتے ہیں عزت کچھ اور چیز نہیں ہے، عزت اللہ کی طرف سے آتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں بتائی کہ جب ناگواری آتی ہے نا، حالات خراب ہو گئے، ضبط کرنا، برداشت کرنا. کسی کی طرف سے اس نے تکلیف پہنچائی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذرا گم ہو گئی. ذرا ہوتی نا، پہنتے ہیں جہاد کے اندر، لوہے کا ہوتا ہے، سینے میں پہنتے تھے، گم ہو گئی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن دیکھا بازار میں ایک یہودی ہے. یہودی، مفتی جان الدین صاحب فرمانے کہ یہودی تو سازش کا نام ہے. تو دیکھا ایک یہودی ہے اور ان کی ذرا پہچانتے تھے، میری ذرا علی رضی اللہ تعالیٰ بازار میں بیچ رہا ہے.
پہنچ گئے، پکڑ لیا زرہ کے ساتھ، اور قاضی شرح ان کے پاس لے کر آئے۔ شرح قاضی تھے، بڑے تھے تابعی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے وقت میں ان کو قاضی بنایا تھا، چلتے آئے۔ علی رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنا قاضی بنا دیا، ان کے پاس لے کر آئے۔ قاضی نے دیکھا امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں، کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے، اور علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہاں کے بیٹھے۔ کہا نہیں، میں اس وقت ایک مسئلہ لے کر آیا ہوں، ایک مقدمہ لے کر آیا ہوں، اور آپ کے پاس آپ قاضی ہیں، آپ قاضی کی جگہ پر بیٹھے۔ پوچھا کیا ہے؟ تو علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا دیکھو میری ذرا ہے، یہ یہودی کے پاس ہے، میں اپنی ذرا پہچانتا ہوں، یہ بازار میں بیچ چلاتے ہیں۔ شرح نے کہا جب مقدمہ ہے تو پھر شریعت آ گئی بیچ میں، آپ اپنی ذرا کا گواہ پیش کریں، وہ گواہ ہونے چاہیے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صاحبزادے حسن رضی اللہ تعالیٰ اور اپنے غلام کو لے کر آئے گواہ کے طور پر، یہ پہچانتے میری ذرا کو۔ تو شرح قاضی نے کہا یہ آپ کے صاحبزادے کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہے، ہاں اگر خلاف ہوتی تو قبول تھی۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی گواہی، جنت کے جوانوں کے سردار کی گواہی، جن کی والدہ فاطمہ ہیں ان کی گواہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا۔ تو شرح نے کہا حضور سے یہ بات پہنچی ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں، خلاف قبول ہے، کوئی اور گواہ لے کر آئے۔ کہ کوئی اور تو گواہ نہیں جو میری ذرا پہچان ہے۔ تو شرح نے کہا پھر شریعت کے قواعد پورے نہیں ہو رہے، یہ زراعت کو مل نہیں سکتی۔ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جس لمحہ قاضی نے یہ فیصلہ دیا اور جس لمحہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے قاضی کے اس فیصلے کو قبول کیا، اسی لمحہ اللہ نے اس یہودی کو ہدایت دے دی اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیا ہوا؟ مولانا سعید خان صاحب فرمانے لگے ناگواری، حالات بگڑ گئے، حالات مخالف ہو گئے، آگے ضبط کرے، صبر کرے، بہت بڑا ذریعہ ہے ہدایت کے عام ہونے کا۔ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، انک لا تہدی من احببت، یہ اللہ کا اعلان ہے، ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے ہدایت دی اور جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا نا مسلمان ہو گیا۔ اس نے کہا اے علی یہ زنا آپ کی ہے، آپ جا رہے تھے گر گئی آپ سے، میں نے اٹھا لیا تھا، یہ آپ ہی کی ذرا آپ لے لیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے نہیں نہیں، تم میرے مسلمان بھائی بن گئے، تم کو ہدیہ ہے، تم اپنے پاس رکھو۔ معاشرہ بھی ایسا قائم کیا تھا۔ کیا ہے؟ یہ امت ہے، یہ امت، اس کو اجتماعیت ملی ہے، اکٹھا رہنا ملا ہے، اور نقل و حرکت بھی ملی، نقل و حرکت دین کے لیے، دنیا کے لیے۔ ابھی ہم ڈھاکہ گئے نا، وہاں سے ہی آج ہی پہنچے، تو وہ پرانوں کا جوڑ تھا، تو وہاں ہمارے مولانا احمد لاٹ صاحب بیان کر رہے تھے، فرمانے کہ دنیا کے جسی کونے میں چلے جاؤ آپ کو جو ہے بنگلہ دیشی ملیں گے، بنگالی ملیں گے، کہیں بھی چلے جائیں آپ دنیا کے کسی کونے میں پھیل گئے کام کر رہے ہیں، بلکہ وہاں ماشاءاللہ تبلیغ میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ فرمایا صحابہ کرام نکلے دین کے لیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام تھے۔ ان 1.25 لاکھ میں سے صرف 10,000
12,000 صحابہ کرام کی قبریں حجاز مقدس میں، مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں، باقی ساری دنیا میں پھیلے۔ ابھی ہم 1 مہینہ پہلے استنبول گئے، وہاں پر بھی قرآنوں کا جوڑ تھا، تو فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت صاحب آئے، کہنے لگے میں آپ کو ایک ایسی مسجد لے کے جاتا ہوں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جہاں ان کا مقبرہ ہے، بالکل سامنے مسجد ہے اور بڑی عالی شان، بہت بڑی مسجد ہے، وہاں بڑے بڑے اہل اللہ نے نماز پڑھی ہے، وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا چلیں، اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی، تو میں بھی تیار ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا ہم بھی جائیں گے، کوئی گاڑی کا بجائے بہت بڑی وین، مجمع کا مجمع، اس میں بیٹھ گیا کہ فجر کی نماز ہم اس مسجد میں پڑھیں گے۔ اور پھر مجھے کہا جا آگے بیٹھ جائیں، آپ پہلی سیٹ پہ بیٹھے، وہ پہلی سیٹ، وہ پائیدان ہی اتنا اونچا تھا، پاؤں بھی میرا زخمی ہو گیا، خیر یہ وہاں پر فجر کی نماز کھچا کھچ بھری، اتنی عالی شان بڑی مسجد۔ اور انہوں نے کہا یہاں پر اس زمانے سے اب تک اتنے اہل اللہ آتے رہے، یہاں نماز پڑھی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، یہ تو انصار میں سے ہیں، میزبان رسول میں سے ہیں، یہ یہاں کیسے آ گئے استنبول میں؟ یہ 90 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 90 سال سے زیادہ عمر۔ جماعت جا رہی ہے، میں بھی جاؤں گا۔ تو ان کے بچوں نے، پوتوں نے، نواسوں نے کہا ساری زندگی آپ نے جہاد میں گزاری ہے، آپ بوڑھے ہو گئے، معذور ہو گئے، آپ کی طرف سے ہم جائیں گے۔ کہا نہیں، قرآن کی یہ آیت مجھے گھر بیٹھنے نہیں دیتی، انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، جس حال میں بھی ہو نکلو اللہ کے راستے میں، ہر حال میں۔ ان کے لیے سواری پر خاص جگہ بنائی گئی تاکہ گرے نہیں۔ ابھی استنبول نہیں پہنچے، راستے میں انتقال کا وقت آ گیا۔ وصیت کی جہاں میری موت واقع ہو جائے وہاں مجھے نہیں دفنانا، بلکہ میری لاش کو جہاں تک لے جا سکو لے جانا۔ کیوں؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میں حشر کے میدان میں یوں کہہ سکوں، اے اللہ زندہ تھا تیرے راستے میں پھرتا رہا، موت آ گئی میری لاش بھی تیرے راستے میں پھرتی رہی۔ کئی دن تک لے کر گئے اور پھر وہاں استنبول میں جا کے دفنا دیا۔ ابھی حال میں کچھ دن پہلے یہاں پہ یمن کی جماعت آئی تھی، ایک یمنی، ان کا انتقال ہو گیا، ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک تھے، یہیں دفنا دیا ان کو اللہ کے راستے میں۔ جہاں موت واقع ہوئی اللہ کے راستے میں، اپنے گھر سے لے کر جہاں موت واقع ہوئی، ایک سفید موتی کا محل دیا جائے گا اس کو حشر کے میدان میں۔ اس نے ایسی قربانی دی، نکل گئے صحابہ اکرام۔ ہمارے ڈاکٹر امجد علی صاحب مرحوم فرمانے کہ ہم ترکمانستان گئے جماعت میں، اور کسی نے کہا ایک صحابی کی قبر ہے تو ہم وہاں جائیں گے، کہ وہاں راستہ نہیں ہے۔ خچر پر گئے ہم بیٹھ کر، اور ریگستانی علاقہ، اور صحابی کی قبر وہاں موجود ہے۔ جو صحابہ جہاں جا سکے وہاں گئے، نہیں جا سکے نیت کر لی۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شمالی افریقہ پھرتے رہے، مراکش، بحر اقیانوس، اٹلانٹک اوشن، اپنے گھوڑے کو اس میں ڈال دیے پانی میں، اور جہاں تک گھوڑا جا سکا پانی سینے تک آ گیا گھوڑے کے۔ پھر کہنے لگے اللہ سے، اے اللہ اگر میرے علم میں یہ بات ہوتی اس پانی کے اس پار بھی لوگ آباد ہیں، میں وہاں بھی جاتا تیرے نام کو اونچا کرتا، تیرے دین کو عام کرتا۔ نہیں گئے، نہیں جا سکے، انتقال ہو گیا۔ علماء حضرات فرماتے ہیں شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، وہاں جتنے جزائر ہیں، جتنی اذانیں، جتنی نمازیں، جتنی تبلیغ، جتنے مکاتب، جتنا دین پر چلنے والے، سب کا ملا کر ثواب
عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ کے نام اعمال میں جانا ہے. نیت کر لی تھی انہوں نے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑی ہوئی ہے. اور انہوں نے نیت تو ساری دنیا کی تھی. پھیل گئے پھر گئے, جہاں گئے وہاں قبر بنی. واپس لوٹ کر آنے کے ارادے سے نہیں گئے. جو کلمہ صحابہ کرام نے پڑھا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, وہی کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے. ہمارے بھی مولانا احسان صاحب فرمانے لگے, جب چین گئے نا 84 کے اندر, کانجو شہر ہے, کب پتہ چلا ایک صحابی کی قبر ہے. ہم تلاش میں نکلے, صحابی کی قبر مل گئی, ہم نے زیارت کی. مولانا احسان صاحب فرمانے لگے, میں جب لوٹ کر آیا واپس, میں نے تحقیق کی یہ کون سے صحابی ہیں. پتہ چلا یہ وہ صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی موجودگی میں سمندر کے راستے سے نکل کے چین پہنچ گئے. محنت کی, کام کیا, دین کو عام کیا. کچھ عرصے کے بعد کہا اب حضور کی واپس زیارت کریں, واپس لوٹیں. ہندوستان کی کسی بندرگاہ پر لنگر انداز ہوئے, خبر ملی کہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے. وہ صدمہ ہوا ان کو, کہ مدینے جا کر کیا کرنا ہے, واپس لوٹے. مولانا احسان صاحب فرمانے لگے, پھر واپس لوٹ کر وہی گاؤں گئے کہ جہاں انہوں نے مسجد بنائی تھی. ترکوں نے پھر نئے سرے سے مسجد بنائی. کہ 84 میں بھی 5000 مسلمان گھرانے اس مسجد کے گرد آباد تھے. محنت کی وہی خبر بنی. ہمارے لیے آسانی ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اگر امت کا یہ حصہ جس وقت ہم ہیں جس میں ہیں, اگر یہ صحابہ کرام کا صرف 10واں حصہ کر لے, 10% صحابہ کا, اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کریں جو اللہ نے ہم کے ساتھ کیا. یہ جو تبلیغ کا کام ہے اتنا اہم ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں آئے, میں نے چہرے انور پر دیکھا ہے کوئی اثر ہے, خاص اثر. پھر حضور نے وضو کیا, مسجد میں گئے, ممبر پر کھڑے ہو گئے, خطبہ دینے لگے. میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی, کیا فرمانا ہے؟ تو حضور نے فرمایا امت کو مخاطب ہو کر, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو, مبادہ وہ وقت آئے دعائیں مانگو قبول نہ ہو. تمہارے برگزیدہ لوگ دعائیں کریں گے, دعا قبول نہیں ہوگی. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے مغفرت ہی مانگو گے تو مغفرت نہیں ہوگی. تبلیغ کا کام, سارے حالات یوسف علیہ السلام کی سنائے اللہ نے قرآن پاک میں. پھر آخر میں نے فرمایا اس امت کو, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, ھذہ یہی ہے میرا راستہ, اللہ کی طرف بلانا, اللہ کے احکامات کی طرف بلانا, اللہ کے دین کی طرف بلانا. یہ میرا بھی راستہ ہے, جو میرے متبع ہیں, میرے پیچھے چلنے والے ہیں, ان کا بھی راستہ ہے. ہمارے لیے آسانی ہے. وہ نکل گئے جان دینے کے لیے, ہم 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے, 7 مہینے کے لیے, سال کے لیے ملکوں میں اس کی نیت کریں, اللہ سے دعا مانگیں, نکل جائے. مولانا یوسف نانوتوی حضرت جی فرمانے لگے, دیکھو انتظامی چلوں سے ثواب ہوگا, اثرات بھی پڑیں گے, فائدہ ہوگا. باطل کی جڑیں کھوکھلی ہو جائیں, یہ تو قربانی کی چلوں سے ہوگا. حالات سازگار ہوں یا نہ ہوں, آدمی جب اللہ پر توکل کر کے, اللہ پہ بھروسہ کر کے, اللہ پر اعتماد کر کے نکلتا ہے اللہ کے راستے میں, اللہ کی مدد آ جاتی ہے, اللہ حلال بنا دیتا. ایک دفعہ حاجی صاحب, حاجی عبد الوہاب صاحب, پرانوں کا جوڑ تھا رائے گڑھ میں,
میدان میں ہدایات، پھر دعا، بہت لمبا، پھر حویلی میں آ گئے، مشورہ تھا، ویل چیئر میں تھے، ویل چیئر سے گرنے لگے نیند کے مارے. تو میں نے ساتھیوں سے کہا بھائی حاجی صاحب سے کہیں وہ آرام کریں، جو چیز آپس میں مشورہ کریں گے حاجی صاحب کے سامنے رکھیں گے، حاجی صاحب جیسے فیصلہ فرمائیں. کسی کی ہمت نہیں ہوئی. میں خاموشی سے بیٹھ کر چل کر بیٹھے ہوئے حاجی کی ویل چیئر کے پاس آ کے بیٹھ گیا. حاجی صاحب نے دیکھا کوئی آ کے بیٹھا ہے، اٹھ گئے. کیا ہے؟ میں نے کہا حاجی صاحب آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ کو نیند آ رہی ہے، آپ آرام کریں، ہم آپس میں مشورہ کریں گے، پھر آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ جیسے فیصلہ فرمائیں. فرمانے لگے نہیں میری جان، میں تو یہ چاہتا ہوں میرا یہ حال بن جائے، اللہ کو رحم آ جائے اور اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے. یہ کام ایسا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑے عالم آئے اس زمانے کے. حضرت جی جو آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو سیکھنا کوئی مشکل نہیں. دیکھو سامنے وہ حافظ جی بیٹھے نا، قاری صاحب نابینا، اور ان کو جا کے 3 دن کے لیے تیار کرو. تو چلے گئی ان کے پاس، حافظ جی کے پاس. حافظ جی حضرت جی نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا آپ کو 3 دن کے لیے میں تیار کروں، جماعت میں چلیں. کہا حضرت جی نے بھیجا ہے؟ کہا اگر حضرت جی نے بھیجا گاڑی کو گنجائش ہی نہیں، تیار ہوں میں. یہ عالم واپس آئے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. وہ تیار ہو گیا. پھر تبلیغ سیکھ لی. یہی تو تبلیغ ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار کرنا. تم نے تبلیغ سیکھ لی. ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. وہ عالم کہنے لگے نابینا جماعت میں نکلے گا، انسان ہے، ضروریات ہیں، استنجا ہے، وضو ہے، مسجد میں آنا ہے، مسجد سے باہر جانا ہے، یہ تو بیچارہ ٹھوکرے کھائے گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا میں یہی چاہتا ہوں یہ اللہ کے راستے میں نکلے، ٹھوکرے کھائے، پھر اللہ کو اس